کیا آپ کا آئلس کا اسکور کم ہے؟ ایجوکیشن صرف اور صرف ہائی اسکول ہے اور فرینچ بھی نہیں آتی، پھر بھی نیو برنزوک کا بزنس امیگریشن کا راستہ آپ کے لیے ممکن ہو سکتا ہے، لیکن صرف لینگویج ریکوائرمنٹ دیکھ کر فیصلہ نہ کریں۔ پہلے پروگرام کا درست نام سمجھ لیں۔ پرانا نیو برنزوک انٹرپرینور اسٹریم نئے اپلیکیشن کے لیے بند ہو چکا ہے۔ موجودہ پروگرام کا نام ہے نیو برنزوک بزنس امیگریشن اسٹریم۔ اس میں عمر جو ہے وہ 19 سے 59 سال کے درمیان ہونی چاہیے، کم از کم ہائی اسکول ایجوکیشن درکار ہے۔ لینگویج میں انگلش یا فرینچ دونوں میں سے کسی ایک میں CLB 4 ہونا چاہیے۔ آئلس جنرل میں CLB 4 کا مطلب ہے ریڈنگ میں 3.5، رائٹنگ میں 4، لسننگ میں 4.5 اور اسپیکنگ میں صرف اور صرف 4 درکار ہے۔ لیکن ایک بات اہم ہے، اسے یاد رکھیں، کم لینگویج اسکور کا مطلب آسان امیگریشن بالکل بھی نہیں ہے۔ ایپلیکینٹ کو بزنس ایکسپیرینس، ویریفائڈ نیٹ ورتھ، ریئل بزنس پلان، انویسٹمنٹ اور نیو برنزوک میں خود بزنس چلانے کی صلاحیت بھی ثابت کرنی ہوگی۔ میں ہوں شوکت قمرالدین، ایک لائسنس کنیڈین امیگریشن کنسلٹنٹ۔ آپ حالانی امیگریشن سے کنیکٹ کر سکتے ہیں بزنس امیگریشن کے لیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اگر آپ کے پاس 5 لاکھ کینیڈین ڈالر موجود ہیں لیکن پھر بھی آپ نیو برنزوک امیگریشن کے لیے اہل نہیں ہو سکتے، کیونکہ صرف روکڑا کافی نہیں ہے، صوبہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ کیا آپ نے حقیقت میں بزنس چلایا ہے۔ بزنس اونر کے طور پر اہل ہونے کے لیے عام طور پر گزشتہ 5 سال میں کم از کم 2 سال تک پرائیویٹ سیکٹر میں 51% یا اس سے زیادہ کی اونرشپ ہونی چاہیے۔ اگر آپ بزنس کے روزمرہ آپریشنز میں پرائمری ڈیسیشن میکر ہوں اور کم از کم 2 امپلائیز کو سپروائز کرتے ہو، اور دوسرا راستہ ہے سینئر مینیجر کا۔ سینئر مینیجر کو فار پروفٹ کمپنی کے روزمرہ آپریشن میں امپورٹنٹ فیصلوں اور کم از کم 2 امپلائیز کی سپرویژن میں حقیقی اختیار اس کو حاصل ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس ہائرنگ، ٹرمینیشن، پروموشن یا دوسرے پرسنل فیصلوں کا اختیار، مضبوط ریکمنڈیشن پاور آپ کے پاس اگر ہے، دوسرا راستہ ہے سینئر مینیجر کا۔ سینئر مینیجر کو فار پروفٹ کمپنی کے روزمرہ آپریشن میں اہم فیصلوں اور کم از کم 2 امپلائیز کی سپرویژن میں اس کو اختیار حاصل ہونا چاہیے۔ اس کے پاس ہائرنگ، ٹرمینیشن، پروموشن یا دوسرے پرسنل فیصلوں کا اختیار جو ہوتا ہے وہ ہونا چاہیے اس کے پاس۔ پھر آتی ہے بات کہ صرف کمپنی کا شیئر ہولڈر ہونا یا سالانہ پروفٹ وصول کرنا یا کاغذ پر ڈائریکٹر لکھنا کافی نہیں ہے۔ اگر آپ بزنس کے روزمرہ مینجمنٹ میں ایکٹیولی انوالو نہیں رہے تو بزنس ایکسپیرینس کے پوائنٹ بھی آپ کو نہیں ملیں گے۔ اس لیے صرف ایک ایکسپیرینس لیٹر پر انحصار نہیں کرنا ہے۔ کمپنی رجسٹریشن، اونرشپ ریکارڈ، ٹیکس ڈاکیومنٹ، پے رول، آرگنائزیشن چارٹ، بینکنگ ریکارڈ اور پریکٹیکل فیصلوں کے ایویڈنسز بھی بہت اہم ہوتے ہیں۔ میں ہوں شوکت قمرالدین حالانی امیگریشن سے۔ اگر آپ کو بزنس امیگریشن کی کوئی بھی معلومات حاصل کرنی ہو یا اگر آپ کو کیس ہمارے ذریعے داخل کرنا ہو تو آپ ہم سے کنیکٹ کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ 5 لاکھ ڈالر کا بینک بیلنس دکھا دیا، کیا نیٹ ورتھ کی شرط پوری ہو گئی؟ یہ ضروری نہیں ہے۔ نیو برنزوک امیگریشن میں عام طور پر ایپلیکینٹ کو کم از کم نیٹ ورتھ جو ہے وہ 5 لاکھ کینیڈین ڈالر شو کرنی ہوتی ہے۔ فارمنگ ایپلیکینٹ کے لیے یہ رقم 3 لاکھ کینیڈین ڈالر ہو سکتی ہے، لیکن باقی شرائط بھی اس کو پوری کرنی ہوتی ہیں۔ نیٹ ورتھ میں ایپلیکینٹ اور اس کے اسپاؤس کی ویریفائڈ ایسٹس میں سے تمام لیابلٹیز کو مائنس کرنے کے بعد والی نیٹ ورتھ شو کرنی ہوتی ہے۔ رقم کہاں سے آئی، کیسے جمع ہوئی، اس پر ٹیکس ادا ہوا یا نہیں ہوا، اور رقم کی مکمل ٹرانزیکشن ہسٹری
یہ بھی بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ آپ اس کو ثابت کریں۔ انویٹیشن ملنے کے بعد نیٹ ورتھ اور لیگل ایکیومولیشن آف فنڈز کی ویریفیکیشن جو ہے وہ آپ نے تھرڈ پارٹی ویریفائر جو کہ آڈیٹر ہوتا ہے اس سے کروانی ہوتی ہے۔ ایپلیکیشن سے 6 ماہ سے کم عرصے میں ملنے والا گفٹ، ڈونیشن یا انہیریٹنس نیٹ ورتھ میں شامل نہیں ہوتی ہے، یہ والی چالاکیاں نہیں چلیں گی۔ اس کے علاوہ نیو برنزوک میں کم از کم 1.5 لاکھ کینیڈین ڈالر کی آپ کو انویسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے۔ ایپلیکینٹ کو بزنس میں کم از کم 33.33% ایکویٹی کنٹرول بھی رکھنا ہوگا اس کو۔ بزنس کو کم از کم ایک فل ٹائم جاب پیدا کرنی ہوگی۔ یہ جابز نیو برنزوک میں رہنے والے کینیڈین سٹیزن یا پرماننٹ ریزیڈنٹ کے لیے ہونی چاہیے، اور ہفتے میں آپ کم از کم ان کو 30 گھنٹے کی جاب دیں گے۔ ایپلیکینٹ، اس کا اسپاؤس، بچے یا دوسرے فیملی ممبرز کو یہ جابز آپ نے نہیں دینی ہے۔ میں ہوں شوکت قمر الدین حالانی امیگریشن سے۔ اگر آپ کو بزنس امیگریشن کی کوئی بھی کوائری ہو تو آپ ہم سے کنیکٹ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ نیو برنزوک کی بزنس امیگریشن اسٹریم میں اگر آپ نے 100 میں سے 65 پوائنٹ پورے کر دیے تو نارملی یہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ کو انویٹیشن مل جائے گا، لیکن جواب جو ہوتا ہے اتنا سادہ نہیں ہے۔ آپ کو جو ہے وہ کم از کم 65 پوائنٹ تو بالکل چاہیے، وہ آپ کو اسکور کرنے ہیں، اور یہ پوائنٹس ظاہر سی بات ہے عمر پہ، لینگویج پہ، ایجوکیشن پہ، بزنس ایکسپیرینس پہ، بزنس پلان پہ اور ایلیجبلٹی فیکٹرز پر آپ کو ملتے ہیں۔ لیکن کم از کم جو ہے وہ آپ کا اسکور پورا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صوبہ آپ کو لازمی طور پر انویٹیشن دے دے گا۔ پروونس اپنی اکنامک جو ہوتا ہے ضروریات، موجودہ اپلیکیشنز کی انوینٹری، دستیاب نامینیشن الاٹمنٹ اور دوسرے عوامل کو بھی دیکھتا ہے۔ ایکسپریشن آف انٹرسٹ عام طور پر 12 منتھس کے لیے ویلڈ رہتا ہے۔ بزنس پلان ایکسپریشن آف انٹرسٹ کے ساتھ تیار کرنا ہوتا ہے۔ اس میں کسٹمرز، مارکیٹ ڈیمانڈ، کمپٹیشن، پرائسز، ایکسپینسز، لائسنسنگ، لوکیشن، اسٹافنگ اور فائنینشیل پروجیکشنز واضح ہونے چاہیے آپ کے۔ کس میں؟ بزنس پلان میں۔ گزشتہ 12 ماہ کے اندر نیو برنزوک کے اندر اگر آپ نے بزنس ایکسپلوریٹری وزٹ کی ہے تو وہ بھی بزنس کے جو آپ کا پلان ہے اس میں آپ کو 5 ایڈیشنل پوائنٹ دلوا سکتا ہے، لیکن صرف اور صرف وزٹ کافی نہیں ہے۔ آپ کو یہ بھی بتانا ہوگا کہ آپ نے میٹنگز کی ہیں، مارکیٹ ریسرچ کی ہے، بزنس لوکیشنز کو دیکھا ہے، اور دوسرے ریلیونٹ جو ہوتا ہے ایویڈنسز جو ہے وہ آپ نے دکھائے ہیں۔ اور ایک اور اہم بات، امیگریشن نیو برنزوک آپ کو جو ہے وہ انٹرویو کے لیے بھی بلا سکتا ہے۔ انٹرویو جو ہے وہ یا تو انگلش یا فرینچ میں ہوگا، انٹرپریٹر کی جو ہوتا ہے وہ اجازت نہیں ملے گی، اسی لیے صرف کم از کم لینگویج اسکور حاصل کرنا کافی نہیں ہے۔ ایپلیکینٹ کو اپنا بزنس پلان اور فائنینشیل نمبر خود سمجھانے کے قابل ہونا چاہیے۔ کیا نیو برنزوک کی بزنس امیگریشن میں 1.5 لاکھ ڈالر انویسٹ کرنے سے آپ کو پی آر مل جائے گی؟ تو ایسا ضروری نہیں ہے۔ ایک جو ہے وہ ورک پرمٹ ٹو بزنس آپریشن ٹو نامینیشن پروسیس ہے۔ سب سے پہلے ایپلیکینٹ بزنس پلان کے ساتھ ایکسپریشن آف انٹرسٹ جمع کرواتا ہے۔ اگر پروونس پروفائل سلیکٹ کرے تو انویٹیشن ٹو اپلائی مل سکتا ہے۔ اس کے بعد مکمل پروونشل ایپلیکیشن اور سپورٹنگ ڈاکیومنٹس جمع کرنے کے لیے عام طور پر 90 کیلنڈر ڈیز آپ کے پاس ہوتے ہیں۔ پروونشل پروسیسنگ فیس جو ہے وہ آپ کے پاس 2000 کینیڈین ڈالر ہے۔ اگر ایپلیکیشن منظور ہو تو ایپلیکینٹ کو بزنس پرفارمنس ایگریمنٹ سائن کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ صوبہ ورک پرمٹ سپورٹ لیٹر جو ہے وہ جاری کرتا ہے، لیکن ورک پرمٹ جاری کرنے کا آخری فیصلہ جو ہے وہ IRCC نے کرنا ہوتا ہے۔
ورک پرمٹ ملنے کے بعد ایپلیکینٹ نیو برنزوک آ کر اپنا اپروو بزنس پلان جو ہوتا ہے وہ شروع کرتا ہے. یا تو وہ بزنس خریدے گا یا بزنس اسٹارٹ اپ کے ذریعے سے شروع کرے گا. کینیڈا پہنچنے کے بعد 9 ماہ کے اندر اس کو جو ہوتا ہے یہ بزنس کھولنا ہوتا ہے اور بزنس اوپننگ رپورٹ جو ہوتا ہے اسے جمع کرنی ہوتی ہے. بزنس کو کم از کم 6 ماہ مسلسل آپریٹ کرنے کے بعد اور اپروو انویسٹمنٹ کرنے کے بعد اور بزنس پرفارمنس ایگریمنٹ کی شرائط پوری کرنے کے بعد آپ کو نامینیشن ریکویسٹ جمع کروانی ہوتی ہے. نامینیشن ملنے کے بعد فیڈرل پرماننٹ ریزیڈنس جو ہوتا ہے آپ کو اپلیکیشن جمع کرنی ہوتی ہے. لیکن نامینیشن پھر بھی پی آر کی گارنٹی نہیں ہوتا ہے. فائنل فیصلہ IRCC نے کرنا ہوتا ہے، صوبے نے نہیں. میں ہوں شوکت قمرالدین حالانی، آپ ہم سے کنیکٹ کر سکتے ہیں بزنس امیگریشن کے لیے. بہت بہت شکریہ. کیا آپ نیو برنزوک میں بزنس لگا کر پاکستان، انڈیا یا دبئی واپس جا سکتے ہیں اور کسی مینیجر سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بزنس چلائے؟ اس پروگرام میں ایسا کرنا بہت بڑا مسئلہ کر سکتا ہے. یہ کوئی پیسیو انویسٹمنٹ کا پروگرام نہیں ہے میرے دوست. ایپلیکینٹ کو بزنس کا رسک جو ہوتا ہے وہ قبول کرنا ہوگا، بزنس کی ڈائریکشن پر جو ہوتا ہے وہ اپنا کنٹرول رکھنا ہوگا اور نیو برنزوک کے اندر رہ کر ڈیلی مینجمنٹ جو ہوتا ہے وہ خود سنبھالنی ہوگی. اسے عام طور پر بزنس پریمیسز میں روزانہ جو ہے وہ آپ کو موجود رہنا ہوگا. بزنس اسٹیبلشمنٹ پیریڈ کے کم از کم 75% وقت جو ہے وہ آپ کو نیو برنزوک میں رہنا ضروری ہے. رہائش عام طور پر بزنس لوکیشن سے 100 کلومیٹر کے اندر ہونی چاہیے. کچھ بزنس ماڈلز میں جو ہے وہ موجودہ گائیڈ لائن کے تحت نااہل ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ ای کامرس کا بزنس کرتے ہیں یا مکمل آن لائن بزنس کرتے ہیں یا ہوم بیس بزنس کرتے ہیں، کنسلٹنسی، بروکریج، پراپرٹی انویسٹمنٹ، لینڈ لارڈ یا رینٹل مینجمنٹ اور بیرون برنزوک مطلب آؤٹ سائڈ جو ہے وہ آپ نیو برنزوک سے ریموٹلی اگر کوئی بزنس چلاتے ہیں تو اس قسم کے کوئی بھی بزنس اس کے لیے ایلیجیبل نہیں ہے. یہ کوئی مکمل جو ہوتا ہے میں نے آپ کو لسٹ نہیں دی ہے، صوبہ اسے جو ہے وہ تبدیل کر سکتا ہے. اسی لیے بزنس خریدنے، کمرشل لیز سائن کرنے یا آپ کی رقم ٹرانسفر کرنے سے پہلے یہ بالکل آپ نے دیکھنا ہے کہ بزنس منافع کما سکتا ہے یا نہیں. یہ بھی چیک کریں کہ بزنس امیگریشن پروگرام کے تحت اہل ہے یا نہیں ہے. میں ہوں شوکت قمرالدین حالانی امیگریشن سے. آپ ہم سے کنیکٹ کر سکتے ہیں بزنس امیگریشن کے لیے. بہت بہت شکریہ. ریڈی میڈ بزنس خریدنا بہت آسان شارٹ کٹ لگتا ہے، لیکن نیو برنزوک میں فروخت ہونے والا ہر بزنس امیگریشن کے لیے اہل نہیں ہوتا ہے. موجودہ بزنس خریدنے کی صورت میں عام طور پر ثابت کرنا ہوتا ہے کہ بزنس خریداری سے پہلے کم از کم 3 سال تک اسی مالک کی مینجمنٹ کے تحت مسلسل چلتا رہا ہے. وہ مالک کینیڈین سٹیزن یا پرماننٹ ریزیڈنٹ ہونا چاہیے. بزنس نے پچھلے 3 سال میں کم از کم 2 سال میں نیٹ پروفٹ حاصل کیا ہو. یہ پروفٹ جو ہے وہ آڈیٹڈ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس یا کینیڈا ریونیو ایجنسی یعنی کہ CRA کے کارپوریٹ ٹیکس سے وہ ثابت بھی ہونا چاہیے. خریداری ثابت شدہ فیئر مارکیٹ ویلیو پر ہونی چاہیے. بزنس پچھلے 3 سال کے دوران بینکرپسی یا ریسیورشپ میں نہ رہی ہو. موجودہ امپلائیز کو عمومی طور پر ملتی جلتی شرائط پر برقرار رکھنا ہوگا. منافع بخش بزنس کی خریداری میں گڈ ول عام طور پر نیٹ بک ویلیو کی 10% سے زیادہ نہیں ہو سکتی. میں یہ بات آپ کو دوبارہ بتا دوں، منافع بخش بزنس کی خریداری میں گڈ ول عام طور پر نیٹ بک ویلیو کی 10% سے زیادہ نہیں ہو سکتی. اسی لیے صرف بروکر کی پریزنٹیشن، سیل لسٹنگ یا موجودہ مالک کے زبانی دعووں پر انحصار نہ کریں. آڈیٹڈ فائنینشیل ریکارڈ،
ٹیکس اسسمنٹ، پے رول، لائسنسز، لیز، مارگیجز اور قانونی ذمہ داریاں اور بزنس کی اصل مارکیٹ ویلیو کی مکمل ڈیو ڈیلیجنس آپ نے کرنی ہے۔ آخر میں 3 سوال اپنے آپ سے ضرور پوچھیں۔ کیا میرے پاس ریئل بزنس پلان یا سینئر مینجمنٹ ایکسپیرینس ہے؟ کیا میری نیٹ ورتھ اور سورس آف فنڈز مکمل طور پر ویریفائڈ ہیں؟ کیا میں واقعی نیو برنسوک میں منتقل ہو کر وہ بزنس چلاؤں گا؟ اگر ان سوال کا جواب واضح نہیں ہے تو بزنس خریدنے یا انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے خود کی اسسمنٹ کرنا ضروری ہے۔ میں ہوں شوکت قمرالدین حالانی، RCICIRB۔ آپ ہم سے کنیکٹ کر سکتے ہیں بزنس امیگریشن کے لیے۔ تھینک یو ویری مچ۔